نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس بارے میں کہ چمڑے کے موزوں کے علاوہ کوئی دوسرے موزے پہن کر اس پر مسح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر وہ موٹا موزہ ہو اور اس میں چمڑے والی شرائط پائی جاتی ہوں، اور اس شرائط سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا موٹا ہو کہ اس میں اندر سے پاؤں کی کھال نظر نہ آئے۔ نمبر 2 یہ کہ اس میں سے پانی سیپ تھرو نہ کرے۔ نمبر 3 یہ کہ وہ ٹخنوں کو چھپائے، اس سے اوپر تک ہو، اس میں چھوٹی انگلی جو پاؤں کی ہوتی ہے اس کے 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ سوراخ نہ ہو، پھٹن نہ ہو۔ اس کو حالت طہارت میں پہنا گیا ہو، یعنی وضو کر کے یا غسل کر کے، اور اس کو پہن کے چلا جائے تو کم از کم میل 2 میل چلا جا سکتا ہو اور پھٹے نہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہ اس کو باندھنا نہ پڑے، یعنی یہ بغیر باندھے ہوئے خود اپنی جگہ پر رہتا ہو۔ تو عموماً یہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں، اس لیے چمڑے کے موزے تو ظاہری بات ہے بالاجماع اس پر مسح جائز ہے اہل سنہ کے نزدیک۔ اس کا کوئی خاص شیپ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ منعل بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے مجلد بھی ہو سکتی ہے۔ منعل وہی کہ جس میں نیچے کی طرف خالی چمڑا ہو، اوپر جو ہے وہ موٹا کپڑا ہو، اون ہو، لیکن یہ ساری شرائط اس میں بھی پائی جاتی ہوں۔ اور اسی طرح سے وہ مجلد ہو، یعنی اوپر اور نیچے پاؤں کا جو حصہ ہے اس میں تو چمڑا ہو، باقی حصہ کپڑا ہو یا اون وغیرہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان سب صورتوں میں بھی اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ علماء کی ایک بڑی تعداد اس کی طرف گئی ہے کہ شرائط اگر پائی جائے تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی چمڑے ہی کے حکم میں وہ ہو جائے گا۔ یہ بات کہ وہ اپنا شیپ مینٹین رکھے سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا موٹا ہو، یعنی وہ موزہ اتنا موٹے کپڑے کا ہو کہ اس کو وہ کولیپس نہ ہو جائے، یعنی اس کو جیسے موزہ ہم عام جو پہنتے ہیں اس کو اتارتے ہیں تو وہ کیسا چڑ مڑ کے بالکل سکڑ جاتا ہے، تو ایسا وہ سکڑے نہیں، بلکہ مثلا وہ چمڑے کا موزہ بھی آپ چھوڑیں گے تو نیچے گر تو جائے گا، لیکن اس کا شیپ جو ہے وہ مینٹین رہے گا، یعنی وہ ایسا بالکل سکڑ نہیں جائے گا۔ تو یہ والے جو موٹے موزے ہوتے ہیں آج کل جو آ رہے ہیں، اس کو مختلف دکانیں یہ بیچ رہی ہیں، واٹر پروف بھی ہوتے ہیں وہ، اور اس میں انہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے کہ ساری شرائط پائی جائیں۔ تو بہت سے ائمہ نے، علماء نے موجودہ زمانے میں اس کی اجازت دی ہے، تو کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھائے، لیکن چونکہ اس میں بعض کی رائے یہ ہے کہ ابھی بھی تمام شرائط اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی، یعنی اس کے اپنے اندر نہیں بلکہ بیچ میں ایک کپڑا لگایا جا دیتا ہے پیراشوٹ کا جیسا، جس سے پانی نہ جائے، تو ان کے اپنے کچھ اختلافات ہیں۔ تو اگر کوئی احتیاط پہ عمل کرنا چاہے تو بہت اچھا ہے، اور کسی کی مجبوری ہو، اس کے پاس کام پہ جاتے ہوئے اپنا چمڑے کا موزہ پہن کر مسح کرنے یا ایسی صورت نہ پیدا ہوتی ہو، جگہ نہ ہو اس کے پاس، یا مشقت بنتی ہو، جبکہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ کئی سال سے ہم نے تو یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ ایک جوتا نمبر بڑا لے لیا، ایک بڑے نمبر کا جوتا بھی رکھ لیا، سردیوں میں چمڑے کا موزہ مسح کر کے غسل یا وضو کر کے پہن لیا، اور اس پر پھر کام پر مسح کر، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، جو سیفسٹ بھی ہے، اور بالاجماع کسی کے نزدیک اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ جبکہ عام موزے پر مسح کرنے میں تو اکثر ائمہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں، چاروں اماموں کے یہاں اجازت نہیں ہے، سلفی حضرات نے اس کی اجازت دی، غیر مقلدین نے، اہل حدیث جنہیں کہتے ہیں۔ اور
جو موٹے موزے ہیں جن میں ساری شرائط پائی جاتی ہیں ان کی اجازت چند علماء نے دی، یعنی کچھ علماء نے دی، تمام علماء نے نہیں دی. تو اگر آدمی اس پر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس سے بچ سکتا ہو تو یہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ احتیاط والی رائے پر عمل کر لیا جائے. جس کی مجبوری ہو وہ استعمال کر لے، اور جس کو دل چاہے کہ وہ اور احتیاط پر عمل کرے تو وہ بھی اس سے بچتے ہوئے چمڑے کے موزے کو استعمال کرے. اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے.